جب کہتے ہیں کہ کون بچائے گا پاکستان، عمران خان نہیں بچائے گا، آپ بچائیں گے پاکستان کو، آپ میرے ساتھ مل کے اس ملک کو آزاد کریں گے۔ یہ یاد رکھنا کہ جب تک کہ قوم حقیقی طور پہ آزاد نہیں ہوتی، اس قوم کی کوئی دنیا میں حیثیت نہیں ہوتی۔ جو قوم غلام ہوتی ہے وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح رہتی ہے، ان کے حقوق نہیں ہوتے۔ عام آدمی تھانے اور کچہری میں رلتا ہے، آزاد قوموں کے حقوق ہوتے ہیں، عدالتیں ان کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ انصاف کے لیے جنگ لڑیں گے تاکہ قانون کے سامنے سب ایک برابر ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ پاکستانیوں یہ نظام نہیں چل سکتا، ہم نے اس کو بدلنا ہے۔ اللہ نے بار بار قرآن میں حکم کیا کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں انسانوں کو آزاد کیا تھا، سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کر کے۔ عدل اور انصاف انسانوں کو آزاد کرتا ہے، نہیں تو انسان چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگتے ہیں۔ نیلسن منڈیلا اپنی قوم کی آزادی کے لیے، نیلسن منڈیلا 27 سال اپنی زندگی کے جیل میں گزارے۔ بار بار ان کو آفر دی گئی کہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جاؤ، جو چاہتے ہو ہم دے دیں گے۔ اس نے کہا جو کر لو، میں جب تک اپنی قوم کو آزاد نہیں ہوگا میں پیچھے نہیں ہٹتا۔ اور جانتے ہیں اس نے کیا کیا؟ 27 سال جیل میں گزار کے جب وہ آزاد ہوتا ہے تو اپنے دشمنوں کو معاف کر دیتا ہے، سب کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی کے 27 سال ضائع ہوئے لیکن اس نے اپنی قوم کو خون سے بچا لیا۔ اس نے نفرتیں ختم کر کے قوم کو اکٹھا کر دیا۔ ساؤتھ افریقہ نے تباہ ہو جانا تھا اگر وہ صرف ایک کہتا کہ جن یہ گوروں نے میرے پہ ظلم کیا تھا ہم ان کو اب نہیں چھوڑیں گے، انتقام لیں گے۔ لیکن بڑا انسان تھا، اپنے سے بڑی سوچ رکھتا تھا، اس لیے جب تک ساؤتھ افریقہ رہے گا وہ نیلسن منڈیلا سے پیار کریں گے، اس کی عزت کریں گے۔ قائد اعظم کسی کو نہیں پتا چلنے دیا کہ وہ زندہ نہیں رہیں گے زیادہ دیر، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی رکاوٹ آ جائے۔ اگر ان کے دشمنوں کو پتا چل جائے کہ قائد اعظم کے پاس زیادہ دیر نہیں تو La ilaha illallah, there is no God but one, and we will fight.